اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے فرشتوں ابراہیم میرا دوست ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ مولا تو نے ابراہیم کو دولت ہی اتنا زیادہ دے دیا ہے کہ وہ تو دوست بنے گا ہی بنے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں۔ ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بکریاں چرا رہے تھے، گائے چرا رہے تھے، اونٹ چرا رہے تھے میدان میں۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، آنے کے بعد تسبیح پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بڑی میٹھی آواز میں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکرائی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ تلاش کرنے لگتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اتنی سریلی آواز میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آپ کے دل کو وہ آواز چھو گئی تھی۔ آپ تلاشتے تلاشتے وہاں پہنچے جہاں پہ وہ فرشتہ انسانی شکل میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے؟ کہا ہاں میں کر رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ ایک مرتبہ اور کر کے سناؤ۔ تو فرشتے نے کہا کہ پہلے میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب کروں گا تو پیسے لگیں گے۔ کہا کیا لوگے؟ کہا یہ جتنی بکریاں آپ کی ہیں میں سب لوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ جا میں تجھے دیا، تو اللہ کا ذکر کر کے سنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو کیف میں آ جاتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فرشتہ خاموش ہو گیا۔ کہا اور ذکر سننا ہے تو اور بھی لگے گا۔ کہا کیا لوگے؟ کہا یہ جتنی گائے ہیں سب مجھے چاہیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ جا تجھے گائے بھی دیا، اللہ کا ذکر تو سنا۔ وہ فرشتہ اللہ کا ذکر سنانے لگا، آپ وجد میں آ جاتے ہیں، بہت سکون ملتا آپ کے دل کو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرشتہ خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کہا اور سننا ہے تو اور لگیں گے۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا میرے پاس جتنے اونٹ ہیں میں تمہیں دیتا ہوں، تم اللہ کا ذکر سناتے رہو۔ سبحان اللہ۔ وہ فرشتہ جو ہے اللہ کا ذکر کرنے لگا، سنانے لگا، تھوڑی دیر کے بعد پھر خاموش ہو گیا۔ کہا اور اللہ کا ذکر سننا ہے تو اور دولت لگے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ یہ جانور سارے تمہارے ہو چکے ہیں، ان کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت پڑے گی، ان کی دیکھ بھال ریکھ دیکھ کرنے کے لیے انسان کی ضرورت پڑے گی۔ ایک کام کرو، تم مجھے اپنے یہاں نوکری پہ رکھ لو، میں تم سے نہ کھانا مانگوں گا، نہ تم سے روٹی مانگوں گا، نہ پیسے مانگوں گا، نہ کپڑا مانگوں گا، تم مجھے اللہ کا ذکر سناتے رہنا، میں تمہارے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا۔